إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. رواہ مسلم. محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے امن والی زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے سکون کو چھین لیتا ہے. اگر وہ کسی کو خوشیاں دینا چاہے تو کوئی اس کی خوشیوں کو چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کی خوشیاں چھین لینا چاہے تو کوئی اس کو خوشیاں عطا نہیں کر سکتا. لاکھوں درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج کا یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، جس میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر بات ہو کہ نیکیاں زندگی کو بدل دیتی ہیں. نیکیاں زندگی کو بدل دیتی ہیں. اس عنوان کے انتخاب کا وجہ یہ رہی کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، نجی زندگی میں، سماجی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کبھی وہ تجارت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کبھی کوئی مال اور دولت کے حصول کے ذریعے سے، تو کوئی کبھی علاج اور معالجے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے مسلسل ایک آدمی رات دن محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے. سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور کوئی آدمی بنا مسائل کے زندگی گزار رہا ہو ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اس دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے، ان کی زندگیوں میں مسائل تھے، تو میری اور آپ کی زندگی میں کیوں کر مسائل نہیں ہوں گے؟ میری اور آپ کی زندگی بغیر مسائل کے چل رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو محترم حاضرین و خواتین، ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو مسائل سے دو چار ہونا ہی ہے، لیکن کیا میری اور آپ کی زندگی جس کے پیچھے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ غموں کو خوشیوں میں، بیماریوں کو شفا میں، پریشانیوں کو نجات میں، غم اور رونا دھونے کو جو ہے ہنسی میں، اور گناہوں کی زندگی کو نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ نیکیاں ہی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، نیکی اصل زندگی کا سکون ہے۔ نیکی اصل زندگی کا سکون ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہماری زندگی کو بدلنے میں کسی کا اہم رول ہوا ہے یا ہوا کرتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں آنے والی نیکیاں ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں آنے والی خیر کے کام ہوتے ہیں، نیکی ہوتی ہے۔ نیکیاں زندگی کو بدلتی ہیں۔ کیسے بدلتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کی زندگی میں آدمی بے چین نظر آتا ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ رات دن سوچتا رہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو میری زندگی کو بدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایسی فکر کرنے والے انسانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، سورۃ النحل کی آیت جو خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، جو آدمی نیکیاں کرے گا، جو آدمی نیکی کرے گا، اور نیکیاں کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نیکی آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، میری اور آپ کی نیکیاں میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ تو اب نیکی چھوڑ کر کے دوسرے کاموں میں بہتری تلاش کرنا یہ عقل کی بات نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا، گویا اگر انسان بہترین زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے اور زندگی کو بدل کر رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دفتر کا، نیکیوں کا جو دفتر ہے نا، اس دفتر کا وہ جائزہ لے کہ میرے کھاتے میں کتنی نیکیاں ہیں، میرے دفتر میں ایسے کتنے کام ہیں جو نیکی کے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ مال زندگی بدل بھی سکتا ہے اور زندگی بدل بھی نہیں سکتا۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے زندگی بدلی بھی جا سکتی ہے لیکن زندگی بدل بھی نہیں سکتی۔ مال کے زیادہ ہونے سے انسان بے سکون ہو جاتا ہے، لیکن نیکیاں زندگی کو صرف بدلتی نہیں ہیں بلکہ زندگی کو پرسکون بناتی ہیں۔ مال زیادہ ہو جائے انسان کے پاس تو ہوتا کیا ہے، انسان مال کی بڑھوتری کے بعد اس کی فکر میں، اس کی حفاظت کے چکر میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ نیکیوں میں اضافہ کرنے لگ جائے اور نیک بن جائے، نیکی کرنے لگ جائے، اللہ ہی خود اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، اللہ ہی خود اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مال بے سکونی کا سبب بن سکتا ہے لیکن نیکی سکون اور حفاظت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو نیکی کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی طرح کی مشکل میں ہوں، اپنی ان مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی جھولی میں کتنی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ روزانہ میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کی فکر ایسے ہی کروں جیسے ماہانہ میری ملنے والی سیلری اور تنخواہ کی بڑھوتری کی میں فکر کرتا ہوں، ایسے ہی اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے میں اور آپ اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں، ماہانہ جائزہ لیں، روزانہ جائزہ لیں، ویکلی جائزہ لیں، سالانہ جائزہ لیں۔ یہ ماہ مبارک مجھے اور آپ کو اسی جائزے کے لیے آیا ہوا ہے۔ گزشتہ رمضان ہم کتنے نیک تھے اور اس رمضان ہم اور کتنے نیک بننا چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے کتنی نیکیاں کرنے کے اللہ سے وعدے کیے تھے اور اس کو کتنا اس سال تک ہم نے نبھایا، اور آگے بھی وعدے کریں گے ہم اللہ سے، تو کیا ہم اس کو نبھائیں گے؟ اس نیکی کو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم بھائیوں، دوسری چیز، مشکلات کا حل
نیکیوں ہی میں ہیں۔ مشکلات کسی بھی طرح کی کیوں نہ مشکلات ہوں، اس کا حل نیکی کرنے میں ہی ہے۔ انسان ایسے ذرائع استعمال کرے جس سے نیکیوں کو بڑھنے کے لیے راستے ہموار ہوں، اور مسلسل اس کے کھاتے میں نیکیاں بڑھتی ہی رہیں، اور اس کی زندگی کامیابی کی منزل طے کرتی رہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے انسان ایسی مشکلات میں گر جاتا ہے کہ جس کو انسان جب پریشانی میں پوری طرح سے پھنس جائے تو اسے ظاہری طور پر کوئی راستے نظر نہیں آتے، کوئی مددگار نظر نہیں آتا، کسی کو تکلیف سنائے ایسا کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا، کسی سے مشورہ کریں ایسا کبھی ہمت نہیں ہوتی، انسان تنہا پڑ جاتا ہے، مشکلات سے اتنا لڑ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کاندھے پہ سہارے کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، اپنے سر کو کسی کے کاندھے پر رکھ کر کے رونے کی جو ہے اس کے پاس کسی کا کھانا نہیں، ایسے تنہا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے، اس تکلیف سے اسے کوئی جو ہے مشکلوں سے آسانی کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے، تو دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام سخت مشکلات میں تھے، آپ نے اپنی قوم کو چھوڑا اور جب وہ نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے، کوئی نہیں ہے اپنی تکلیف سنانے کے لیے، کوئی نہیں اپنا غم بانٹنے کے لیے، کوئی نہیں ہے جہاں جا کر کے وہ اپنی پریشانی کو بتائیں، وہاں سے نکلنے کے بھی کوئی راستے نہیں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس مشکل سے چھٹکارا ہم نے یونس علیہ السلام کو دیا، تو کیوں دیا، کیسے دیا، وجہ کیا تھی کہ یونس علیہ السلام کو چھٹکارا ہم نے دیا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، 87، کہ کہا کہ جب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اندھیروں میں یونس نے جب بے سہارا ہو کر کے جب وہ غصے میں آ کر کے ہم سے بھاگا اور یہ سمجھا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کر سکیں گے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے پہنچا تو اس نے ندا لگائی، اس پریشانی میں اس نے ندا لگائی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کہا اللہ الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک نیکی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور یہ اس طرح کی دعا تھی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بدل کر ان کو جو ہے آزاد کر دیا، مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا اور اس مشکل سے ان کو باہر کر دیا گیا۔ وہ ایک نیکی ان کی زندگی بدل کر کے رکھ دی، وہ ایک نیکی ان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس مشکل سے فوراً نجات دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے بندوں پر ترس آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کہتا ہے حضرت یونس اگر میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، یہ میری پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے، تو قیامت تک اسی طرح ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ بندے کا نیکی کرنا، بندے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنے مصائب، اپنی تکالیف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھیے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، انسان جب پریشانی سے دوچار ہوتا ہے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نمازوں سے کٹتا ہے، ذکر و اذکار سے کٹ جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، دینی محفلوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے پاس اپنے سامنے پاؤ گے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشیوں میں یاد کرو، اللہ تکلیف میں تمہیں یاد رکھے گا۔ تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری تکلیف میں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں اللہ تمہاری تکلیف میں جو ہے تم اللہ کو موجود پاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم جب اچھائی میں ہوتے ہو تو ایسے موقع پر اللہ کو نہ بھولو، اس لیے کہ یہ خوشحالی کی نیکی تمہاری مشکلات میں کام آئے گی، یہ خوشحالی کی نیکی تمہارے مشکلات میں کام آئے گی۔ ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون سی نیکی آڑے آ گئی،
پتہ نہیں کس کی دعا ہمارے آڑے آ گئی کہ ہم بچ گئے، ہمارے ساتھ اچھا ہوا۔ یہی ہے کہ تم اچھائیوں میں، خوشیوں میں اللہ کو جو ہے خوش کر دو، اور اللہ تمہیں مشکلات میں تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور محترم بھائیوں، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی اگر ہم سکون کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، وہ ہم کو مشکلات میں یاد رکھے گا اور ہماری تکالیف کو دور فرمائے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ کا تقویٰ، یہ ماہ مبارک یہی اس تقوی کو بڑھانے کے لیے آیا۔ لعلکم تتقون روزے کا مقصد ہے، لعلکم ترحمون یہ روزے کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں، اگر میں اور آپ اپنے تقوی کو بڑھا لیں، اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے اپنی ہر طرح کی مصائب و مشکلات کے نکلنے کا راستہ ہم پائیں گے۔ میری اور آپ کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، ایسی جگہ سے اللہ مدد کرے گا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری باتیں بیان کی جائیں کہ جو ہے اللہ کیسے کیسے غیبی طور پر مدد فرماتا ہے۔ ابھی ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے حضرت یونس کا رکھا گیا کہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی اسباب نظر نہیں آتے، بندہ یوں سمجھے کہ ختم، وہ چلا گیا، لیکن اللہ کی مدد اس وقت آئی جب انہوں نے اللہ کی تعریف کی، انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ بتائیے ہم تکلیفوں میں دل سے کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کو پکارتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری تکلیفیں جب ہمیں گھیر لیتی ہے نا، ہم اللہ کو اتنا درد سے نہیں سناتے جتنا اپنی بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو سناتے ہیں۔ اتنا ہی درد جو آپ آنکھ میں آنسو لا کے اپنے دوست کو سنا رہے ہیں، کسی کو سہارا سمجھ کے سنا رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے سنا رہے ہیں، اتنا ہی اللہ کے سامنے آ کر کے سنائیے، سجدے میں جا کر کے سنائیے، اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے سنائیے۔ زندگی کے ہر مسئلے میرے اور آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن محترم بھائیوں، نیکی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ نیکی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت جس کو پیاس لگی تو اس نے جو ہے راستہ چلتے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں جو ہے وہ اتری، اور کنویں میں اترنا کوئی معمولی بات نہیں، اور عورت کے لیے خاص کر کے کنویں میں اتری، اتر کر کے اس نے جو ہے پانی پیا، اور پانی پی کر کے راحت پائی، اور باہر نکلی اور نکل کر کے دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس کو ترس آیا کہ کچھ دیر پہلے پیاس سے میری بھی حالت ایسی ہی تھی، میں تو جا کر کے پانی پی کے آئی، اس کا کیا؟ تو وہ پھر سے اترتی ہے اس نیکی کو کرنے کے لیے کہ اس جانور پر اسے ترس آیا، وہ اس کنویں میں اترتی ہے، اتر کر کے اس زمانے میں جو موزے پہنتے تھے، ساکس وغیرہ چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں وہ پانی بھر کے لا کر کے اس کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ایک نیکی، اس کی یہ ایک ادا اتنی پسند آتی ہے کہ زندگی میں وہ بدکار کے نام سے جاننے والی، لیکن اللہ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کی خوشخبری اس کے لیے سنا دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی بڑا تیر ماریں، نیکی اخلاص کے ساتھ، نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، آپ راستے سے گزر رہے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹائیں، یہ ایمان کی ادنا سی علامت ہے۔ اس ایک ایمان کی علامت کو آپ پیدا کریں۔ ہمارے استاد محترم دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ، جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں واقعہ سنایا، کہا کہ نیکی پر عمل کرنے والا اگر چھوٹی بھی نیکی پر عمل کرے تو اس کا کیا وہ نتیجہ پاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہے تھے مسلم، تو اچانک سے ان کی گاڑی تیز ہے، چل رہے ہیں گاڑی پر، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر صاحب گاڑی روکیں۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ ہائی وے پر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ گاڑی روکنے کی بات کر رہے ہیں، فوراً گاڑی سائڈ میں لگائی، اور لگا کر کے جو ہے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ فوراً دروازہ کھولے، نکلے، گاڑی سے گئے، جا کر کے بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پتھر کو سائڈ میں کیا اور آ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اس ایک پتھر کے چکر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم نے جو ہے خامخواہ ایک پتھر کے لیے گاڑی کو ہائی وے پہ رکا دیا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ ادنا ایمان کی علامت ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ تم جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ تو اس ڈاکٹر نے جو غیر مسلم تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور پھر اس نے جو ہے اسلام کا مطالعہ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ جس دین کا لانے والا میسنجر اس طریقے کی تعلیمات دینے والا ہو تو پھر اس دین کے اندر کتنی رحمت ہے، اس دین کے اندر کتنے اخلاق ہیں، اس دین کے اندر کتنے سکون ہیں، پھر وہ مشرف با اسلام ہوا۔
پھر وہ مشرف اسلام ہوا. سوچ کر کے دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ یہ میرے کرنے کا کام کیا ہے. نہیں محترم بھائیوں, ایسی ہی نیکیاں میرے اور آپ کے لیے اللہ کے پاس جو ہے مجھے اور آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں. اسی طریقے سے محترم حاضرین, ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. یاد رکھیں, ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا معاشرہ معاشی بحران کا شکار ہے. تھوڑا قریب ہو جائیں, لوگوں کو جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ مہیا کریں. اگلی صفوں میں جگہ خالی ہیں تو جو ہے لوگ قریب ہو جائیں, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم دیکھیں آج معاشرے میں ہر طرف لوگ معاشرتی بحران کے شکار ہیں. رزق میں برکت نہیں ہے, تجارتیں اچھی نہیں چل رہی ہیں, ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو محترم بھائیوں, ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں اس اندھیرے کو مٹا دیں, ہو سکتا ہے ہماری اس تکلیف کو دور کر دے اور ہماری زندگی ایک نئی صبح کا آغاز کر لے ان نیکیوں کی وجہ سے. اور یہ بات ضروری نہیں کہ جو ہے آج کوئی اچھی زندگی, عمدہ زندگی گزار رہا ہو تو وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میری زندگی ایسی ہی چلتے رہے گی. نہیں محترم بھائی, یہ نہیں ہوگا. کوئی آدمی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آج میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں تو ہمیشہ ہو سکتا ہے میں ایسی ہی زندگی گزاروں. نہیں ہو سکتا, بلکہ تکلیفیں, مصیبتیں, آزمائشیں کبھی بھی آ سکتی ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کوئی تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ تکلیف میں ہی مبتلا رہے گا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سورہ آل عمران میں کہا یہی تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. ان دنوں کو ہم لوگوں میں الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. ہم نے تیسری جماعت میں ایک سبق پڑھا تھا اردو میں, جس میں یہ کہا گیا کہ ایک صاحب جو ہے سفر کرتے ہیں, وہ بڑے مانے جانے والی شخصیت تھی. تو وہ جو ہے سفر کرتے ہوئے رکشہ پہلے چلتا تھا جس کو پیڈل مار کے چلایا جاتا. ان کو کہیں جانا تھا تو وہ رکشے پر سوار ہوئے, اور سوار ہو کر کے وہ سارا راستہ اس رکشہ چلانے والے کے پیڈل کو دیکھتے رہے. اتر کر کے انہوں نے اسی آیت اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ جیسے آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم نیچے جاتا ہے, ایک قدم اوپر بڑھتا ہے, ایک قدم دوسرے کو نیچے ڈھکلتا ہے, دوسرا پھر ایک کو ڈھکلتا ہے. کہا کہ یہی زندگی ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر نہیں چلتی, اس کو چلنے کے لیے مختلف جو ہے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے یہی کہا کہ ہم خوش نہ رہیں کہ ہمیشہ ہم ایسے ہی مالدار رہیں, ہم خوش نہ رہیں کہ ہمیشہ ہم ایسے ہی صحت مند رہیں. اللہ خوش رکھے آپ کو, اللہ مجھے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. لیکن خوش فہمی بعض دفعہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی پکڑ کا بھی سبب بن سکتا ہے. اور مایوس بھی نہ ہو, تکالیف, مشکلیں, قرض اور اسی طریقے کی جو ہے زندگی کے مسائل, بیماریاں, اس سے مایوس بھی نہ ہو کہ ہمیشہ ایسی ہی تکلیفوں میں گزر جائیں گے. اللہ سے امید رکھیں, اللہ سے امید رکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہے صحیح معنوں میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا شروع کر دیں اور نیکیوں کے ذریعے سے ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو روزی میں کشادگی عطا کی جائے, میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہماری روزی میں کشادگی ہو. اگر کوئی چاہتا ہے بزنس آگے بڑھے, کاروبار کو چار چاند لگ جائیں, میرے اور آپ کے بینک بیلنس بڑھ جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو روزی میں کشادگی ہو تو اس طرح کی خوشی رکھنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ایسی خوشی اور ایسا یعنی جو ہے تصور کرنا کہ میرا مال بڑھے, یہ کوئی اسلام کی نظر میں بری بات بھی نہیں ہے. اور اسلام اس سے نہیں روکتا کہ آپ مال میں بڑھوتری چاہیں, لیکن اس کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے. مال بڑھے گا تو صرف بڑھتا ہی رہے گا نہیں, بلکہ مال بڑھے گا تو اس کے حقوق بھی بڑھ جائیں گے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے. اگر ہم اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے رزق بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی پورے کرنے ہوں گے مجھے اور آپ کو. یہ مال قارون کے لیے عذاب کا باعث بنا تھا, لیکن وہیں پر یہی مال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری کا سبب بنا. اور یہی مال, یہی منصب اور عہدہ فرعون کو بھی دیا گیا تھا جو اس کے لیے اللہ کے خلاف, اللہ کی دشمنی کے لیے کام آیا اور اللہ کے پاس ملعون قرار پایا. اور وہیں پر یہی مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا
جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال، اور آپ کو جنتی بنانے کے لیے اور آپ کو عشرہ مبشرہ میں شمار کرنے، جن کو دنیا میں رہتی ہی جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اس کا سبب بنا۔ تو محترم بھائیوں، مال کا بڑھ جانا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ مال کا بڑھ جانا اور جب مال بڑھ جائے تو اس کے حقوق کا ادا کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ذرائع مضبوط ہو جائیں گے، رزق بڑھ جائے گا، لیکن اس کے بعد جو حقوق ہیں وہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ نے مال دیا صرف اپنی کوٹھی سجانے کے لیے نہیں دیا، مال دیا صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں دیا، عیدین میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کے لیے مال تمہیں دیا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو کشادگی جو ملے گی وہ اس رزق کے بڑھنے کے بعد اس کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ محترم بھائیوں، صلہ رحمی کیسے ہو سکتی ہے؟ صلہ رحمی سلام دعا سے ہو سکتی ہے، محبت و الفت سے ہو سکتی ہے، بیماری کے وقت عیادت سے ہو سکتی ہے، حالات کے دریافت کر لینے سے ہو سکتی ہے، صلہ رحمی اپنے تعلقات کو بحال رکھنے سے ہو سکتی ہے۔ تعلقات ہمارے افراد خاندان کے ساتھ کیسے ہیں اس کو میں اور آپ دیکھ لیں، اس سے ہو سکتی ہے۔ آج ہم سے یہ معاملہ بہت دور ہے، آج ہم خاندان کے افراد سے ملاقات صرف دو ہی وقت میں کرتے ہیں، ایک وقت یا تو شادی بیاہ کا یا دوسرا کسی کی موت کا۔ اس کے علاوہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں، کون کتنا پریشان ہے۔ آج ہر کوئی اپنا رونا رو کر کے ایک دوسرے سے جان چھڑا رہا ہے، آج ہر کوئی اپنا رونا رو کر کے اپنی تکلیفیں بتا کر کے ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اور اسی کا سبب ہے کہ آج ہماری رزق میں کشادگی نہیں ہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، سعادتیں نہیں ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو سمیٹیں، اپنے مال میں سے اللہ نے جتنی طاقت استطاعت دی ہے، جیسے اپنے دسترخوان کو سجا رہے ہو، جیسے اپنے گھر کو سجا رہے ہو، جیسے اپنے جو ہے بچوں اور اپنوں کی فکر کر رہے ہو، ایسے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، بھائی بہنوں، اپنے جو ہے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کے سلسلے میں فکر کریں۔ کیا پتا کہ آپ کا کوئی بھائی اچھا تھا لیکن رمضان کے آتے آتے اس کا دیوالیہ ہو گیا، وہ پریشانی جو ہے اس کے ساتھ ہو، اس کے بچوں کی شاید سال ختم ہونے کو ہے، فیسیں ادا نہیں ہوئی ہوں گی، وہ جو ہے عید آ رہی ہے، کیا پتا اس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہوگا۔ اس ساری چیزوں کی فکر کریں، یہ نیکیاں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ محترم بھائیوں، دائمی سکون صرف نیکی میں ہے، ہمیشہ کا سکون صرف نیکی میں ہے۔ آج کل یہ بھاگ دوڑ کی زندگی جس میں انسان مصروف سے مصروف تر نظر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مصروفیات اس کو بے چین کرتی جا رہی ہیں، مصروفیت بڑھ رہی لیکن انسان سکون سے نہیں ہے، کاروبار میں زیادہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے لوگ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان یا ہمارے بہت سارے افراد یا ہماری جو ہے گھر کی عورتیں غلط راستے کی طرف چلے جاتی ہیں، اور وہ اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے گانے سنتی ہیں، میوزک سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مرد حضرات شراب نوشی، سگریٹ، تمباکو، نہ جانے کن کن جو ہے مضر چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے پتہ ہے کہ جو ہے اس سے تھوڑا سکون ملتا ہے، اس سے تھوڑا دماغ کو ریلیکس ملتا ہے، اس کو تھوڑا فریشنس ہمارے اندر آتا ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ چیزیں وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریفریش کر دیں گی، لیکن یہ دنیاوی اور اخروی جو ہے دنیاوی اور اخروی نقصان کا جو ہے ذریعہ بن جائیں گی، جو آپ کو دنیا میں بھی تباہ کر کے چھوڑیں گی اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس تباہ کر دیں گی۔ اس لیے محترم بھائیوں، حل تلاش کریں۔ حل کیا ہے؟ اپنی پریشانی، اپنی تکلیف کو دور کرنے کا حل کیا ہے؟ ٹینشنوں کو دور کرنے کا حل کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے کر کے آئے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سکون سے رہیں، ٹینشن فری رہیں، اسٹریس لیس رہیں، انزائٹی سے دور رہیں۔ آج ہم میں 100 میں 99 لوگ انزائٹی کا شکار ہیں، ہم میں 99 لوگ جو ہے 100 میں سے ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہیں، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں، ہر کسی کو ہر میدان میں اپنی عمر کے حساب سے نہ جانے یہ کیا ٹینشن لے کر کے بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کا ذکر کیا کرو، لوگوں اللہ کو یاد کیا کرو،
نیکی کرو، یہ دلوں کو سکون پہنچانے والی ہے۔ اللہ کا ذکر نیکی ہے۔ ذکر یہ نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی نیکی ہے، لیکن آپ کسی نیکی کو اختیار کر لیں، کسی کے غم میں ساتھ آ جائیں، کسی کی پریشانی میں ساتھ آ جائیں، کسی تکلیف میں اس کا سہارا بن جائیں، کسی راستہ پار کرانے والے کو راستہ پار کرا دیں، یہ ساری نیکیاں ہیں، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر صرف مسجد میں ہوگا، اللہ کا ذکر صرف قرآن لے کر کے بیٹھنے سے ہوگا، اللہ کا ذکر صرف رمضان آنے سے مسجد بھر جائے ہوگا، نہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھو، اپنی تجارتوں میں یاد رکھو، اپنے گھر میں اللہ کو یاد رکھو، اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد رکھو، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، ورنہ یہ دل خالی کے خالی ہو جائیں گے اور اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ جو ہے ہم ان بری چیزوں سے جس سے سکون حاصل کر رہے ہیں، اپنی صحت کا سبب سمجھ رہے ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، شریعت نے اس سے روکا ہے، رک جائیے، اللہ کا واسطہ ہے۔ اس رمضان میں جیسے صبح سے شام تک اپنے آپ کو ان گندی چیزوں سے روک سکتے ہو، ان حرام اور نشاور چیزوں سے روک سکتے ہو، اللہ سے طے کر لو کہ اللہ جیسے صبح سے میں شام تک اس سے رکا رہا، زندگی بھر موت ہونے تک بھی اللہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر دیکھیں زندگی میں سکون آئے گا، صحت میں برکت ہوگی، آپ کی زبان میں اثر ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، کسی بھی معاملے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52۔ اللہ کہتا ہے، لوگوں تم اپنے رب سے معافی مانگو، تم اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر پانی برسائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر پانی برسائے گا تو دور دور تک پانی کی قلت ختم ہوگی، وہ ہر چیز کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ انسان زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ دوائیں بھی کھاتا رہے اور ورزش بھی کرتا رہے اور دھوپ بھی لیتا رہے، کھانے پینے میں احتیاط بھی کرتا رہے، لیکن اس کی بیماری اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار نہ کرے، وہ اللہ کے سامنے عاجز نہ آئے۔ آج بیماری کا شکوہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن اپنے گناہوں سے دامن کو ایسے ہی بھر کر کے رکھا ہوا ہے۔ گناہ ختم کرے، بیماریاں چھٹ جائیں گی، گناہوں سے باز آئیں، نیکی میں آگے بڑھتے جائیں اور دیکھیں نیکی کے اثرات میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں۔ جب بندہ نیکی کرنے لگتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جب بندہ نیکی کرنے لگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہے، جب بندہ نیکی کرنے لگتا ہے اسے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، جب بندہ نیکی کرنے لگتا ہے تو نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی صرف میرے اور آپ کی حد تک نہیں رہتی، اپنی اولادوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ سورہ کہف آج جمعہ آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو سنت ہے، مغرب سے پہلے پڑھ لیں۔ سورہ کہف 16واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس کے آخری آیتوں میں، پہلے صفحے کی آخری آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یعنی حضرت خضر اور موسیٰ چلے تھے سفر میں تو حضرت خضر نے کہا کہ یہاں ایک دیوار گرنے والی ہے، اس دیوار کو بنا دیں گے۔ تو موسیٰ نے پوچھا تھا کہ اس بستی والوں نے ہماری بھوک میں نہ ہمیں روٹی دی نہ ہمیں سہارا دیا، ہم ان کی کیوں مدد کریں؟ تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ یہ جو دیوار ہے، اس صاحب دیوار یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اس کی اولاد یہاں رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس دیوار کے نیچے اس نیک آدمی نے اپنا خزانہ اپنے بچوں کے لیے دفن کیا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار آج گر جائے گی تو پھر جو ہے یہ بستی والے اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس کی اولاد کو یہ مال نہیں ملے گا، اسی لیے ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب یہ ان کے مال کام آئے گا۔ سوچ کر کے دیکھیں اس نیک آدمی، نیک والدین کی نیکیاں آگے چل کر کے مستقبل میں ہماری اولاد کے کام آئیں گی۔ آج اگر ہم کسی طریقے سے گناہ میں ملوث ہیں اس کا اثر اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر بھی چھوڑ کر کے جائیں گے۔ اگر ہم نیک ہیں تو اس نیکی کا اثر ہم اپنی اولاد پر چھوڑ کر کے جائیں گے۔ ارے بھائی کتنی مرتبہ نہیں سنتے کسی بندے کو دیکھ کر کے، ارے ان کے والد بڑے نیک تھے بھی ماشاءاللہ، ارے ان کے گھر میں ان کے دادا بڑے نیک تھے بھی ماشاءاللہ، اس کی برکتیں دیکھو ان کے گھر میں، ان کی برکتیں، سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ بزنس میں سیٹل ہیں، فلاں فلاں، ہم خود تعریف کر دے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ اس کو پریکٹیکلی اپنے طور میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے نیکیاں میری اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس ماہ مبارک کی سعادت گھڑیوں میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکی میں آگے بڑھتے جائیں، جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھیں۔ فرشتہ ندا لگا رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر،
اے نیکیوں میں بڑھنے والے نیکی میں بڑھتا چلا جا، اور اے گناہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا جا۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ میں اور آپ اس ماہ مبارک میں اپنی جھولی میں جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹنے کی کوشش کریں، روزانہ 1-2 نیکیاں بڑھاتے جائیں، نیکیوں کی لسٹ بنائیں اور بنا کر کے اپنے عمل میں نیکیوں کا اضافہ کرتے جائیں، اور جتنے گناہ ہیں روزانہ گناہوں کو مٹاتے چلے جائیں کہ آج کے بعد یہ نہیں، آج کے بعد یہ نہیں۔ آپ کا گناہ کو چھوڑنا بھی نیکی ہوگی، آپ کا کوئی نیکی نہ کرنا کوئی بات نہیں، لیکن صرف گناہ چھوڑ دینا بھی آپ کے لیے نیکی ہوگی۔ تو اسی لیے نیکی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ اس میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید برکت نصیب فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ انہیں کروٹ کر جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمیں بے روزگار ہیں ان کی حلال روزی کے ذرائع آسان کر دے، اللہ جو بین بیاہی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے فراہم فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔